الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 31 سے لے کر 33 تک کے مضامین ہیں۔ آیات کا ترجمہ سن لیجیے۔ خوبصورت ترین آیات کا گلدستہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ کہتے ہوئے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب تمہیں کسی چیز کا غم، اب تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں، ولا تحزنوا، اور نہ تمہیں کسی چیز کا غم ہے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے اس سے خوش ہو جاؤ۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اس آخرت میں جو تم چاہو گے اللہ تم کو عطا کرے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو کچھ تم مانگو گے اللہ وہ عطا فرمائیں گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہاں پھر اللہ کی طرف سے جو غفور ہے رحیم ہے تمہاری ضیافت ہوگی، تمہاری مہمان نوازی ہوگی۔ 10 دن سے ناغے میں تھا، میرے سسر کا انتقال ہوا تھا۔ شریعت میں جو گھر والے کے جو والدین ہیں یہ بھی والدین کا درجہ رکھتے ہیں، اس وجہ سے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی غم میں ان کے خوشی میں شریک ہونا اپنے والدین کے غم اور خوشی میں شریک ہونے کی طرح ہے۔ ہمارے آنے جانے کا مسئلہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یہاں سے 1000 کلومیٹر ہے سفر، تو پھر راستے بھی خراب ہے، سڑکیں خراب ہے برف باری کی وجہ سے، جنازے میں بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن بس غم میں شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قریب پہ رحمت کرے۔ آج کے جو آیتیں آپ سن چکے ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ استقامت کیا چیز ہے؟ استقامت کیا چیز ہے؟ استقامت کی کئی تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر جو عام مفسرین کی زبان میں آپ سنتے ہیں، استقامت سے مراد ثابت قدمی ہے، جماؤ ہے، ٹھہراؤ ہے، ڈٹ جانا ہے۔ آپ اللہ کو رب مانتے ہیں، جیسے حالات میں آپ اس کو چھوڑتے نہیں، وہی رب ہے۔ خوشی میں بھی اسی کو رب مانتے ہیں، غم میں بھی وہی رب ہے، نفع میں بھی وہی رب ہے، نقصان میں بھی وہی رب ہے۔ آپ اپنے ظاہر میں، باطن میں، ہر جگہ، معاشرے میں، معاملات میں اسی کو رب مان کے ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ استقامت ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ ثابت قدمی ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ بھئی اعتدال جو اللہ نے دین اسلام کا مزاج بنایا ہے، دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اعتدال کا راستہ ہمیں بتاتا ہے۔ دین اسلام افراط تفریط سے پاک راستے کی رہنمائی کرتا ہے، خود اعتدال پر قائم دین ہے۔ اسی لیے اللہ نے پورے قرآن میں صراط مستقیم کی فضیلتیں سنائی ہیں۔
صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم وہ اعتدال والا راستہ ہے جو اللہ نے اسلام کے ذریعے مسلمانوں کو سمجھایا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اعتدال پر رہنا ہر حال میں اعتدال پر رہنا، ایمان میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاقیات میں بھی، سیاست میں بھی، معیشت میں بھی، جو بھی ہماری ضروریات زندگی ہیں اور اس کے شعبے ہیں، وہاں ہمیشہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا، یہ ثابت قدمی ہے۔ یہی جو نا اللہ کا ان آیات میں مطلوب ہے، استقامت۔ ایک مومن سے، ایک مسلمان سے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ہر جگہ استقامت اختیار کریں، ہر جگہ اعتدال میں رہیں۔ خلفائے راشدین نے جو نا ان کی تفسیریں اپنی اپنی مرضی سے بیان کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے اوامر اور نواہی پر چلنا، یہ استقامت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو فرائض اللہ نے مقرر کی ہے عبادات میں، زکوٰۃ کی شکل میں، نماز کی شکل میں، روزے اور حج کی شکل میں، ان کو اس طریقے سے ادا کرنا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ استقامت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے طریقے سے فرماتے ہیں کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا نظام دیا ہے، اس نظام پر خود چلنا اور دوسروں کو چلانا، یہ استقامت ہے۔ لوگوں نے استقامت کی جو تعریف کی ہے، اس میں خلاصہ اس کا یہ نکل دو الفاظ: ثابت قدمی اور اعتدال۔ ثابت قدمی اور اعتدال یعنی یہ نہیں کہ آج آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور کل نہیں پڑھی، آج تہجد پڑھی رات کو اٹھ کر کل سے چھوڑ دیا، آج سچ بولا کل نے جو نا جھوٹ بولنا شروع کیا۔ یعنی دین اسلام کے جو حکم ہم اختیار اپنے عمل سے کرتے ہیں، اس کو پابندی کے ساتھ انجام تک پہنچانا، اس کو کبھی کرنا کبھی نہ کرنا، کبھی چھوڑ دینا، یہ استقامت نہیں۔ استقامت یہ ہے کہ آپ اس عمل کو ہمیشہ کریں، نماز ہمیشہ پڑھیں، روزے ہمیشہ کریں، حج اللہ نے فرض کیا تو فوراً اس کو ادا کریں، سچ ہمیشہ بولیں، بیوی کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ سلوک ہمارا ہمیشہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ استقامت ہے۔ کسی ایک حکم پر چل کر باقی دین اسلام کی دھجیاں اڑانے کو استقامت نہیں کہتے۔ فرض نماز تو ایک آدمی پڑھتا ہے، لیکن اپنے عمل سے، اپنے کردار سے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، وہ استقامت پر نہیں ہے۔ استقامت وہ بندہ استقامت کی صفت کے ساتھ کھڑا ہے جو اللہ کے دین کی ہر جگہ فکر کرتے ہیں، اور اس کی جو نام ہے اس فکر کے دوران وہ آگے پیچھے نہیں ہو جاتے، اس سے اعتدال اور ثابت قدمی کا راستہ نہیں چھوڑتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل وہ ہے اقل و عدم، یعنی کم ہو اور ہمیشہ ہو، اس عمل سے بہتر ہے جو زیادہ ہے، کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا۔ جو اعمال ہم کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جب وہ کم ہو ہمیشہ ہو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو استقامت اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل ہے، اس کی فضیلت ان آیات میں اللہ نے یہ بتایا، فرمایا کہ بھئی جو استقامت اختیار کرتے ہیں، ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، اعتدال اختیار کرتے ہیں، فرشتے ان کو اطمینان دلاتے ہیں اس بات کی کہ بھئی خوف اور غم تمہارے لیے نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں، تم خوف سے اور غم سے آزاد ہو چکے ہو، اور تمہارے ساتھ جس جنت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کے بارے میں خوش رہو، وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ اور پھر یہ فرشتے موت کے وقت بھی آتے ہیں اس کو اطمینان دلانے کے لیے۔ اس وجہ سے جب مومن دنیا سے جا رہا ہوتا ہے بڑے مطمئن مرتا ہے، تبسم بلب اوس، جب وہ مرنے لگتا ہے تو اس کے چہرے میں تبسم، مسکراہٹ اس کے چہرے میں کھل جاتی ہے۔ سمجھ میں آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے یہ فرشتے ان کی موت کے وقت بھی آئیں گے ان کو اطمینان دلانے کے لیے، اور میرے فرشتے قبر میں بھی جب ان کے ساتھ اطمینان کے لیے آئیں گے، جب یہ قبروں سے اٹھیں گے اس وقت بھی حشر کے میدان کی طرف جا رہے ہوں گے، تو اللہ کے ان بندوں کو جو اللہ کے احکامات میں استقامت کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حشر کے میدان میں بھی فرشتے ان کے ساتھ اطمینان دلانے کے لیے کھڑے ہوں گے، اور یہ فرشتوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے۔ اور پھر جب یہ جنت میں پہنچے گے
جنت میں نزل کہتے ہیں ضیافت، نزل کہتے ہیں مہمان نوازی کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان استقامت پسند بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنا مہمان بنائیں گے، ان کی ضیافت کریں گے، ان کے لیے مہمان نوازی کا اللہ انتظام کر کے یہ مہمان ہوں گے اور اللہ ان کے میزبان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ صفت عطا فرمائے اور پھر یہ فضیلت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان آیات کو پڑھتے تھے، حضرت حسن بھی حضرت حسین بھی اپنے باپ کو دیکھ کر جب یہ آیت پڑھتے تھے تو یہاں آ کے کہتے تھے اللہ جی ہمیں استقامت عطا فرما، اور اس کی جو فضیلت یہ اللہ کو نے بیان فرمائی ہے جنت کی شکل میں، اور وہاں کی ہر چیز کی ہر خواہش کی پوری ہونے کی شکل میں، وہاں کی ضیافت اور مہمان نوازی کی شکل میں ہمیں عطا فرما۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ جی ہمیں استقامت کی صفت عطا فرما اور اس کی فضیلت عطا فرما، اور اپنی ضیافت اور مہمان نوازی کے لیے یا اللہ ہمیں قبول فرما، ہمیں اس کا اہل بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ومرض، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وشهيدنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبرحمته